بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے مشہور و معروف سہروردی میدان میں عالمی ختم نبوت کانفرنس کا فقید المثال انعقاد کیا گیا، جس میں بنگلہ دیش کے طول و عرض سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ یہ عظیم الشان اجتماع تحفظ ختم نبوت کمیٹی بنگلہ دیش کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جسے ملکی اور عالمی سطح پر غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی۔ بنگلہ دیش میں یوں تو بہت ساری کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ کانفرنس اس لحاظ سے منفرد تھی کہ اس میں دنیا بھر سے علماء نے شرکت کی۔ خاص طور پر پاکستان اور بھارت سے علماء کی بڑی تعداد اس کانفرنس میں شریک ہوئی، جنہوں نے اپنے خطبات میں عقیدہ ختم نبوت کی عظمت، افادیت اور اس کے تحفظ کی ضرورت پر بھرپور زور دیا۔ اس اجتماع کا مرکزی مقصد قادیانیوں کو بنگلہ دیش میں آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینا تھا۔ اس حوالے سے بین الاقوامی مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلہ دیش نے کہا کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس عظیم اجتماع میں بنگلہ دیش کے دو بڑی سیاسی جماعتوں BNP اور جماعت اسلامی کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اگرچہ سیاسی شخصیات موجود تھیں، تاہم منتظمین نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ یہ اجتماع مکمل طور پر غیر سیاسی ہے اور صرف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بلایا گیا ہے۔ کانفرنس کے موقع پر ڈھاکہ کی سڑکوں پر صبح سے ہی لوگوں کا جمع غفیر نظر آیا۔ عوام مختلف اضلاع سے بسوں، ٹرینوں، نجی گاڑیوں، حتیٰ کہ پیدل سفر کر کے بھی اس روحانی اجتماع میں شریک ہوئے۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اور رضاکاروں کی بڑی تعداد نے داخلہ اور نظم و ضبط کی نگرانی سنبھالی۔ کانفرنس کا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس اجتماع کو بنگلہ دیش کی تاریخ کے سب سے بڑی عالمی مذہبی کانفرنسوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ منتظمین کے مطابق شرکاء کی تعداد لاکھوں میں رہی اور سہروردی میدان مکمل طور پر بھر گیا۔ متعدد راستے بند کر دیے گئے اور ڈھاکہ شہر میں ٹریفک پولیس مسلسل کنٹرول میں لگی رہی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پر زور دیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس مسئلے کو اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ یہ مطالبہ صرف مذہبی طبقے کا نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز بن جائے۔ اس پس منظر میں منعقدہ یہ کانفرنس اس لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت کی حامل تھی کہ نہ صرف بنگلہ دیش کے چوٹی کے علماء اس میں شریک ہوئے، بلکہ دنیا بھر سے بھی عقیدہ ختم نبوت کے محافظ علماء اور مشائخ بڑی تعداد میں پہنچے۔ پاکستان سے شرکت کرنے والے علماء میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا سعید یوسف، مولانا قاری حنیف جلندری، مولانا احمد یوسف بن نوری، مفتی عمران اشرف عثمانی، مفتی محمود اشرف عثمانی، مولانا سید کفیل شاہ بخاری، مولانا الیاس کھمن اور دیگر کئی علماء شریک تھے۔ جبکہ بھارت سے شرکت کرنے والے ممتاز علماء میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی اور جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی شامل تھے۔ جبکہ بنگلہ دیش میں کے طول و عرض سے تمام بڑے علماء شریک ہوئے۔ علماء کے مطابق یہ کانفرنس امت مسلمہ کے لیے ایک نئی بیداری اور ختم نبوت کے عقیدے پر عالمی سطح کی یکجہتی کا مظہر بنی ہے۔ پاکستان سے آئے ہوئے تمام علماء کرام یہاں صرف ایک حاضری دینے کے لیے نہیں آئے، وہ پاکستان کے برادر اسلامی ملک کہ عوام کا خیر سگالی کا پیغام بھی بنگلہ دیش کے برادر مسلمانوں کے پاس لے کر آئے ہیں۔ دو بھائی اپنے گھر میں بھی جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، اپنا اپنا گھر بسا لیتے ہیں، اپنا اپنا کاروبار بسا لیتے ہیں، لیکن ان کے بھائی چارے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بنگلہ دیش کا مسلمان ہو، پاکستان کا مسلمان ہو، وہ ایک مسلمان قوت ہے، وہ ایک امت ہے، وہ ایک جماعت ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے اس اجتماع سے جہاں ہم نے ایک عقیدے کے حوالے سے بات کی ہے، یہ دو ملکوں کے درمیان بہتر، مضبوط اور مستحکم
ताल्लुकात में मजीद इजाफे का सबब बनेगा।